بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جناب. پروگرام عکس برعکس کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال. ناظرین، پاکستان میں اس وقت صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی IMF کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے. اب اگلے چند دنوں کے بعد معاملات کلیئر ہو جائیں گے. جولائی یہ مہینہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے حالات بہتری کی جانب جائیں گے. یہ سال بنیادی طور پر الیکشن ایئر. حکومت نے جو بجٹ دیا اس بجٹ میں پھر انہوں نے ریوائز کیا، پھر کچھ نئے ٹیکسز آئے اور اس کے بعد اب چیزیں کہا جا رہا ہے کہ شاید بہتر ہو جائیں. اگر چند دن پہلے کی بات کی جائے تو اسٹاک ایکسچینج عید کے بعد جب کھلی تھی تو ایک دم سے تیزی آئی. کہا گیا جی بہت زبردست ہو گیا ہے. ڈالر کی قیمت 5 روپے کم ہوئی، کہا بہت اچھا ہو گیا ہے. سونے کی قیمت کم ہو رہی، کہتے جی بہت اچھا اعتماد ہو رہا ہے. تو کیا واقعی بزنس مین کا اس مارکیٹ پر بھی اعتماد بڑھ رہا ہے؟ اور IMF کے ساتھ اگر ڈیل یہ ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ اور ایک عام آدمی ان IMF کے ڈیل کے بعد کیا سوچتا ہے؟ اور جو خاص طور پر بزنس مین ہے، بزنس چلے گا تو پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلے گا، مزدور کو روزگار ملے گا. اگر بزنس مین اس IMF ڈیل کے بعد مطمئن ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چلیں اگلے آنے والے دن بہتر ہو جائیں گے. وہ کب تک ہوں گے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر طارق یوسف صاحب. ماہر معاشیات بھی کہیں گے ہم، کیونکہ معیشت کو جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہم تو آپ کو یہ بھی کہیں گے چیمبر کو اور بزنس مینوں کو آپ ڈیل کر رہے ہیں. طارق یوسف صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور موقع بڑا ایک اہم ہے کہ IMF کے ساتھ ڈیل اور یہ وہ. حکومت کہہ رہی ہے لمحہ فخریہ نہیں لمحہ فکریہ ہے، لیکن یہ لمحہ فکریہ جو ہے وہ کیا حکومت کے لیے ہے، بزنس مینوں کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے ہے؟ اور یہ جو فکر ہے یہ کب تک رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ایک عجیب صورتحال ہے. IMF کی ڈیل ہو گئی ہے. جن باتوں کا بجٹ میں ذکر نہیں تھا وہ بجٹ کے بعد انکارپوریٹ ہوئی ہیں. ریٹس ریوائز کیے گئے ہیں، ٹیرفس بدلے گئے ہیں، اور اس کے بعد IMF سے فائنلی ہمارا ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم 9 مہینے کے اس پیریڈ میں کسی ایسی جگہ پر پہنچ پائیں گے کہ ہم یہ دوبارہ کسی کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں؟ یہ سب سے اہم بات ہے اس وقت کی. اور اس میں جو میں ایک مسنگ اینڈ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے یوٹیلیٹیز کی پرائسز بڑھانے پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پیداواری لاگت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اگر پیداواری لاگت بڑھ جائے گی تو ہمارے ایکسپورٹ چانسز جو ہیں وہ اس کا پرسنٹیج گر جائے گا. بالکل. ہم نے بجٹ سے پہلے بھی یہ بات کی تھی اور بجٹ کے بعد بھی ہم نے مختلف فورمز پہ یہ کہا کہ ہمیں اس بجٹ میں اور یہ جو ڈیل ہے اس کے تناظر میں یہ ساری باتیں ہیں. کوئی ایسے اقدامات نظر نہیں آ رہے جس میں ملک کی اکنامک ایکٹیویٹیز کو بوسٹ کرنے کا کوئی سسٹم ہو. صحیح. کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا. آن دا کنٹریری وہ چیزیں جو ہماری اکنامی کو سلو ڈاؤن کر سکتی ہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ابھی پاور کی پرائس بڑھنے کو نظر آ رہی ہے. 3 روپے کر رہے ہیں مگر شاید 8 روپے تک یہ جائے گا. اور 8 روپے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تقریباً 30% دام بڑھا رہے ہیں. اچھا، تو اس سے تو ہم اگر 24 روپے کا یونٹ آج ہے، اگر ہم Exactly. 8 روپے بڑھا دیتے ہیں تو اسٹریٹ اوے 33% ہم پرائس بڑھا رہے ہیں. تو ہم وہ جو کمپیٹ کی بات کرتے ہیں مارکیٹ میں، بنگلہ دیش تو پھر کہاں کھڑا ہوگا؟ ہم تو بالکل ہی دس از اے ویری فرائٹنگ سچویشن. اور ہمیں تو اب اصل میں کوئی ایسی پالیسی لانے کی ضرورت ہے کہ جو جیسے ہم کہتے ہیں نا جو IMF کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کنسیشنز ہونے چاہیے. میرا خیال ہے کہ انڈسٹری کے لیے کوئی انسینٹیوز چاہے نئی ہو چاہے پرانی ہو چاہے میڈیم سائز ہو، کسی بھی سائز کی انڈسٹری کے انکریجمنٹ کی بڑی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں پاکستان میں پرٹیکولرلی ان کراچی انڈسٹری لگانا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. میں نے بارہا بات کی ہے کہ انفارچونیٹلی کراچی میں انڈسٹریل لینڈ اور ریزیڈینشیل لینڈ تقریباً ایک پرائس پر آ گئے. ایگزیکٹلی. ہاؤ کین یو پلان اے انڈسٹری ایٹ دا پرائس آف ریزیڈینشیل؟ میرے خیال سے کراچی میں تو ایک مدت ہوئی کوئی انڈسٹریل ایریا بھی اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا کہ جو جدید ہو. میں یہی بات ہر فورم پہ میں نے بات کی ہے کہ کراچی کے لوگوں کو روزگار دینا. پھر دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں
ان کے پاس صرف ایک ہی کام ہے, تجارت. ایگزیکٹلی. That's the only thing they do. امپورٹ کر لیں گے, ایکسپورٹ کر لیں گے, فیکٹریاں لگا لیں گے, ریموٹ پوائنٹ پہ مینٹینس بھی کر لیں گے, لیکن یہ کام ان کا یہی ہے. کراچی کے گرد نواح میں کوئی ایگریکلچر فارمنگ کا کنسیپٹ نہیں ہے, کم از کم 100 میل تک تو نہیں ہے. حیدرآباد سے آگے جو ہے یہ کلچر آ جاتا ہے الحمدللہ. سو کراچی کی بقا کے لیے, کراچی کے امن و امان کے لیے, کراچی کے نوجوانوں کے لیے ہمیں وہ تمام ایریاز کو ایکسپلور کرنا پڑے گا جس میں ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں, خواہ وہ آئی ٹی کا ہو, چاہے وہ انڈسٹری کا ہو, چاہے کوئی سا بھی ایریا ہو, لیکن ہمیں جاب اپرچونیٹیز کی طرف توجہ دینی پڑی. میں اپنی بات سے ہٹ نہیں رہا ہوں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے اقدامات اس لیے ہیں کہ ملک میں معاشی ترقی ہو, اور معاشی ترقی ہوگی تو IMF ہم سے دور ہو جائے گا, اس کی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی. کوئی ایسا اقدام لینے کی ضرورت ہے کہ ملک میں معاشی ترقی کو ایک دم ہم راکٹ سپیڈ کے ساتھ اوپر لے جا سکیں. تو ہمارے پاس IMF کے بغیر بھی تو حکومت کہتی ہے. آپ مجھے بتائیں 9 مہینے میں کیا کر لیں گے؟ کیا ہم کوئی ونڈرز کر لیں گے؟ ہمارے اخراجات, کیا ہم ایسی پالیسیاں وضع کر لیں گے کہ ہم اپنے جو حکومتی اخراجات ہیں اس کے اندر کوئی بیلنس پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے معاملات میں شفافیت لا سکیں گے؟ کیا ہم ٹیکس نیٹ کو براڈن کر سکیں گے؟ کیا ہم ہر آدمی کو اس کا ایک حصہ بنا سکیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ 9 مہینے کی قلیل مدت میں ہم کوئی ایسے میجر اقدامات کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس سے ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھ سکے. اگر ہم ٹیکس نیٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹیکس نیٹ میں وہی لوگ جو ہیں, اگر ہم SMEs کی بات کرتے ہیں, وہ تو بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے. لارج مینوفیکچرنگ کا انہوں نے بہت بڑا ٹیکس دیا, ابھی بھی ہیں, یا پھر ایک چنک ہے جو سرکاری ملازمین, پرائیویٹ ملازمین کا, وہ ٹیکس کا ایک معاملہ ہے. ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا پا رہے, بہت سے سیکٹرز ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لا پا رہے, کوئی بہت مشکل کام ہے. ایکچولی ایسا نہیں ہے, مشکل ہے. میں یہاں دور باہر بیٹھا ہوں, میں شاید ایسا کہہ رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ایک عام آدمی کے دل سے ٹیکس ایڈمنسٹریشن کا خوف نکل جائے گا تو ہر آدمی ٹیکس میں آ جائے گا. ویسے لگتا ہے کہ شاید کوئی پنجے نکالے ہوئے کوئی ایسا خونخوار ہو رہا ہے. لوگ ڈرتے ہیں, کورسپونڈنس سے ڈرتے ہیں. اور ایک بات اور بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو لٹریسی لیول ہے, اگر آپ براڈن بیس کی بات کریں گے تو اس میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان فارمیلٹیز کو پورا کرنا ان کے لیے شاید مینیجیبل بھی نہیں ہوگا. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کوئی ایسا سسٹم ڈیوائز کرنا پڑے گا کہ ہر آدمی خوشی کے ساتھ ایک سادہ فارم کے ذریعے آ جائے, اپنا کنٹریبیوشن دے اور چلا جائے. لوگ جو ہیں رانگ فائلنگ کی وجہ سے اگر پھنس جائیں یا مس ڈکلیریشن سمجھا جائے, یہ ساری باتیں توجہ چاہتی ہیں. ہمیں ایسا سسٹم ڈیوائز کرنا پڑے گا آج نہیں تو کل کہ ہر آدمی جو ہے وہ, جیسے آپ نے کوئی ٹکٹ لی اور سواری کر لی, تو اس طرح کا کوئی سسٹم ملک میں زیادہ آسان ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ پیسے تھوڑے زیادہ دے دیتے ہیں, سکون سے بیٹھے نان فائلر. اس کو ہمارے یہاں انڈائریکٹ ٹیکسیشن کہتے ہیں. نہیں, نان فائلر تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو سسٹم میں نہیں آ رہا اور میں یہ مجھ سے زیادہ پیسے, جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, وہی خوف ہے. دیکھیے نا 0.6% ٹیکس لگ گیا ہے 50,000 سے اوپر پہ. آج کے زمانے 50,000 کی رقم کتنی معمولی ہو گئی ہے, اس کی کیا ویلیو ہو گئی ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. تو اب اس 50,000 کے وجہ پہ ہر 50,000 پہ وہ 0.6% ٹیکس دینے کو تیار ہے. You see, but he doesn't want to come into the net. Exactly. This is wrong. We have to remove this fear. اگر مکمل طور پہ ایسے لوگوں کو ویسے ختم کر دیا جائے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے, نہ وہ گاڑی لے سکتے, نہ بینک اکاؤنٹ ہو سکتا ہے, نہ کوئی بزنس ہو سکتا ہے, تو پھر نہیں آ سکتے. پھر یہ بہت بڑا, آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بڑا میجر اچیومنٹ ہوگا, بٹ آئی تھنک اٹ از ناٹ پاسبل ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. اس لیے کہ آپ کے پاس سسٹم تو ہونا چاہیے نا, کہ اگر آپ سب بند کر دیں گے, آپ بینکنگ بند کر دیں گے, آپ گاڑیوں کی ٹرانسفر بند کر دیں گے, تو اس کا مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دے آر آؤٹ آف بزنس ایکٹیویٹیز انٹل انلیس دے گیٹ رجسٹرڈ. اور اس کے بعد ایک سوال اور بھی ہے کہ کیا ہمارے پاس وہ سیٹ اپ موجود ہے جو 1 کروڑ یا 2 کروڑ لوگوں کو ٹیکس کے نیٹ میں مینیج کر سکے, ان کے اسیسمنٹ کر سکے, ان کو کہ ان کے ریٹرن صحیح ہے نہیں ہے. اٹس اے ویری ڈیبیٹیبل ایریا. لیکن یہ کہ بہرحال ایک دن تو یہ کرنا پڑے گا.
سب نے آنا ہے. بالکل وہ دن شاید کوشش کرنی چاہیے حکومتوں کو کہ کوئی حکومت آئے تو اس سے کم از کم کام کا آغاز ہو جائے. آپ اپنے کاروبار پہ ٹیکس دے رہے ہیں, میں اپنی سیلری پہ اگر ٹیکس دے رہا ہوں تو مجھے یہ عجیب لگے کہ کوئی بندہ ٹیکس نہیں دے رہا اور وہ بھی مرات وہی لے رہا ہے یا وہی مسائل کا شکار وہ بھی جو ہم ہیں. تو یہ پارل کسی نہیں, وہ بغیر فیئر کے بھی رہ رہا ہے. ہاں وہ بغیر فیئر کے ہم فیئر میں ہیں, بالکل یہ ہے. اچھا ایک چیز یوسف صاحب, ابھی یہ آئی ایم ایف کی ڈیل اور ان معاملات کے بعد یہ جو ایک دم ہم نے دیکھا اسٹاک ایکسچینج اوپر آئی, ڈالر ایک دم سے نیچے ہوا اور یہ ساری ہلچل ہوئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب خبر جیسے ہی آئی ایم ایف کا معاملہ ہوا, عید کے بعد مارکیٹ کھلی تو چیزیں ایک دم بہتر ہوئی, یہ بہتری اچھی پیش خیمہ ہے اگلے آنے والے وقت؟ دیکھیے بہتری تو آئے گی, اس میں تو کوئی دو باتیں نہیں, کیونکہ جب آپ کو پیسے ہو جائیں گے آپ کی کریڈیبلٹی بڑھ جائے گی, آپ کی طرف لوگ آنے شروع ہو جائیں گے, تو بہتری تو آئے گی. لیکن یہ جو فلکچویشنز ہیں, ریپڈ فلکچویشنز, دیز آر بیڈ تھنگس. اچھا چاہے دیکھیں نا آج مارکیٹ یوں گئی, ہاں جی, تو سامنے والے کو جو انویسٹر ہے اس کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ یوں بھی آ سکتی ہے. سو ایوری بڈی از ریڈی فار دس, نو بڈی وانٹس دس. تو یہ ایک انسرٹینٹی ڈیولپ کرتی ہے. اچھا نہیں, لیکن یہ ہے کہ اس سے اب جو آئی ایم ایف کی ڈیل اور ان معاملات سے آپ سمجھتے ہیں کہ باقی اوور آل بہتری کے آثار نظر آئیں آف گے؟ کورس اٹ از ویری انڈرسٹینڈ, یہ بالکل واضح بات ہے. $3 ارب کا جب انجیکشن ہوگا تو مارکیٹ کے اندر اسٹیبلٹی تو آئے گی اور امپروومنٹ بھی آئے گی. اچھا جو قیمتوں کی بات کر رہے ہیں کہ ڈالر نیچے آ جائے گا, ڈالر آپ سمجھتے ہیں کہ نیچے مزید آئے گا؟ یقیناً ڈالر ڈیپریشیٹ کرے گا پاک روپیز کی ٹرمز میں. اچھا, تو گولڈ کی پرائز ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل پچھلے آج ہی آج میں دیکھیں نا کتنا فرق پڑ گیا روپے کا, جی ہاں, مطلب وہ فرق ہوا ہے. جی ہاں. تو اچھا اس سے عام آدمی جو ہے, عام آدمی آئی ایم ایف ڈیل یہ وہ عام چیزیں سستی ہوں گی, مہنگائی جسے ہم دیکھیے کہتے ہیں. پھر میں اپنے اسی سچویشن پر آ جاتا ہوں, کاسٹ آف ڈوئنگ تھنگس وہ مہنگائی کرتی ہیں. اگر آپ کا فیول مہنگا ہے تو آپ کی ٹرانسپورٹ کاسٹ زیادہ ہے. بالکل. آپ کا اگر کھاد مہنگی ہو گئی ہے تو آپ کی فصل مہنگی ہو جائے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈائریکٹلی ایک عام آدمی کو متاثر کرتی ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے وہاں میں یعنی آپ غور فرمائیں کہ کپڑا مہنگا ہو جائے گا, دھاگا مہنگا ہو جائے گا, کیونکہ پیداواری لاگت بڑھ جائے گی. صحیح. تو اسی طرح فیڈ کاسٹ ہے, ہر چیز جو ہے وہ ایک سسٹم کے اندر تحت بندی ہوئی ہے. تو اگر ہماری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی ہماری پیداواری لاگت کی وجہ سے, تو اس کا اثر جو ہے نا ایک عام آدمی پہ آئے گا. کم آئے یا زیادہ آئے یہ تو وقت تعین کرے گا, لیکن بہرحال دس از فار شیور کہ مہنگائی جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ان پٹ کاسٹ سے. صحیح. اور تنخواہیں بھی دیکھیے اب اس بجٹ میں ہم نے ریوائز کیے ہیں, اس کا بھی امپیکٹ آئے گا. آج نہیں آئے گا, مے بی ود پیسیج آف ٹائم یو ول سی دیٹ ول ہیپن. اچھا ایک چیز جو ہے یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہیں لوگ سارے کے سارے جسے ہم دکاندار کہتے ہیں, ان کے ساتھ پہلے ٹیکس لگانے کی کوشش کی گئی تھی پچھلے سال مفتاح اسماعیل صاحب جب تھے, لیکن وہ پھر ان کو سیاسی مصلحتوں یا جو بھی تھا وہ ریموو کیا گیا. بہت زیادہ پریشر میں حکومت ایسے فیصلے کرتی آئی یا کرتی ہے یا آگے بھی کرتی رہے گی جس میں اس وقت تو فائدہ ہو لیکن اس کے نقصان معیشت کے حوالے سے بہت ہوتا ہے. تو سخت فیصلے سے حکومت ڈرتی ہے یا وہ واقعی وہ فیصلے ضرورت ہوتے ہیں کہ بزنس مینوں کے, دکانداروں کے اور عوام کے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے, میں فکس ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں نے جتنے میرے سے بن پڑی میں نے گورنمنٹ کو سجیسٹ کیا کہ ایک تھنک ٹینک بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں آن بورڈ لیں. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ قانون آ جاتا ہے, اس کے بعد اس پہ ہیو اینڈ کرائی شروع ہوتی ہے. جی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ریکنسیلیشن کے ساتھ ایفرٹ کی جائے کہ جی دکانداروں کو بھی بٹھایا جائے, چھوٹے کارخاندار والوں کو بٹھایا جائے, بڑے مل والوں کو بھی بٹھایا جائے, اور بیٹھ کے ایک سسٹم وضع کیا جائے. اگر ہم کوئی سسٹم وضع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو سب کام آسان ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اوور نائٹ اگر کوئی چیز امپلیمنٹ کی جاتی ہے تو اس میں دشواریاں تو آتی ہیں, اس میں تو کوئی دو باتیں نہیں ہیں. ہم نے تو کہا کہ جی ہماری اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے, وی ایس چیمبر, وی ایس ریپریزنٹیٹیو آف دا ٹریڈ باڈیز, میرے 26,000 ممبر ہیں.
میرے 26,000 ڈائریکٹ ممبر ہیں. اس کے علاوہ میرے جو ایسوسیٹس ہیں ان کو اگر ملاتا ہوں تو 50,000 زیادہ میرے ممبر ہیں. تو میں لوگوں کی پلس کے مطابق I can suggest something. Because they are in touch with me, they can tell me کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, اس کو ایسے کر لیں, اس کو ایسے مشاورت کے ساتھ اگر کوئی قانون بنائے جائیں, پرٹیکولرلی جیسے آپ نے کہا کہ ٹیکس کے کلیکشن کے سسٹم میں, تو اس میں کوئی دو. تو کیا مشاورت ہوتی نہیں ان معاملات کے حوالے سے؟ آپ تھنک ٹینک کی بات کر رہے ہیں, بس بجٹ ہم نے پروپوزل دیا ہے تھنک ٹینک بنانے کا. صحیح. یس وی ہیو میڈ دس پروپوزل کہ ہم اور یہ بھی ہم نے ساتھ میں آفر کیا ہے کہ ہم اگر حاضر ہیں اس کے لیے اگر ہماری اسسٹنس کی ضرورت ہے اس میں. اچھا ایک تھوڑا سا سوال یہ ہے کہ سیاستدانوں کے اور بزنس مینوں کے ڈائریکٹلی معاملات چیزیں ہو سکتی ہوتی ہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی بڑی رکاوٹ ہے. واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ آپ بھی کیونکہ پورا ایک بہت بڑا چیمبر ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ کئی چیزوں میں سیٹل نہیں ہونے. سیاستدان سمجھ رہے ہوتے ہیں, حکمران سمجھ رہے ہوتے ہیں, آپ بزنس مینوں کی دس از اے کوسچن آف ول, کون کر سکتا ہے. ہاں یہ تو بات اس پہ ہے, میں کر لوں گا. اور ایک بات اور بھی ہے کہ اگر فیصلہ کرنے والا مضبوط ہو تو سب آسان ہوتا ہے. صحیح. اگر فیصلہ کر لیا تو پھر اف یو نو دیٹ آئی ایم رائٹ تو پھر تو وہ آسان کر لے گا اپنے لیے. اور اگر وہ مسئلےتوں کا شکار ہوگا کوئی بھی آدمی, آپ اس کو کسی کا بھی نام دے دیں تو پھر تو نہیں, دین اٹ از ناٹ پاسبل. اچھا ایکسپورٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, سب سے پہلے بڑا چنک ٹیکسٹائل کا رہا بھی اور ہے بھی, اور اگلے بھی جو لگایا جا رہا ہے تخمینہ اس میں بھی بڑا ہے. ٹیکسٹائل کے اندر کیا واقعی ہمارے پاس اتنی اپرچونٹی اور اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ آگے مطلب ڈبل تک لے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ پچھلے دنوں میں ایپٹما کی میٹنگ کے اندر سابق صدر آصف علی زرداری نے یہ گفتگو کی کہ کس طرح سے یہ چیزیں لے جائی جا سکتی ہیں. کیا واقعی اتنی کیپیسٹی ہے؟ ٹیکسٹائل جو ہے نا انسان کی بنیادی ضرورت ہے بالکل کھانے کے بعد. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کی طرف توجہ بہت کم ہے. ہم ابھی بھی جو ہماری کموڈیٹیز ہیں وہ نارملی بلک ایریاز ہیں. دن وہ اچھا ہوگا جب ہم کمپیٹ کریں دوسرے لوگوں سے کوالٹی بیسس پہ. یا اس کو ہم اگر اور اس کو تھوڑا سا میں واضح کرنا چاہوں وہ یہ کہ پاکستان کے اندر امپورٹ ریپلیسمنٹ انڈسٹری کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. یہ کپڑا ہے اگر مجھے یہاں نہیں بناتا میں اور کسی دوسرے ملک سے امپورٹ آتا ہے تو یہ تمام ویلیوز کے ایڈیشن کے بعد مجھے اویلیبل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہی اسکل دیکھیے ہم معاشرتی طور پہ کلچرلی پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ ٹیکسٹائل کے فن سے واقف ہیں. دے انڈرسٹینڈ ٹیکسٹائل, وہ کھڈی بھی چلانا جانتے ہیں. بالکل. ہماری ہسٹری ہے یہ, اور اس خطے میں تو سب سے پرانا یہ ٹریڈیشنل بزنس ہے اس علاقے. جی ہاں, تو دیر از نو ریزن کہ ہم اس میں ہمارے انڈسٹریز کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ابھی شروع ہو گیا ہے کام, ہم بہت سارے ایریاز میں کر رہے ہیں, لیکن اسٹل ٹیکسٹائل از اے ویری وائڈ اوپن بزنس. اس میں بے شمار ویریشنس ہیں, اس میں بے انتہا پرائز امپرومنٹ کی گنجائش ہے, اور کوالٹیز کا اور ڈیزائننگ. اب تو ڈیزائن ایک بزنس ہے, اسی ڈیزائننگ پہلے نہیں تھا. ایک زمانے میں تھان پہ کپڑا بکتا تھا, اب پیس بائی پیس بکتا ہے. جی ہاں, کتنا بڑا فرق ہے آپ دیکھیں. پہلے کپڑا تھانوں میں بکتا تھا, ایگزیکٹلی, اب بائی پیس بکتا ہے. دیٹس دا ڈفرنس, دیٹس دا مارکیٹ. ایگزیکٹلی. اچھا تو پھر وہ جو بات آصف علی زرداری صاحب کر رہے تھے وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم نہیں پہنچ سکتے کہ $100 بلین تک کی ایکسپورٹ لے جائی جا سکتی ہے اس ملک میں, جس میں ٹیکسٹائل بھی ہے, باقی چیزیں بھی جس میں, تو یہ تو پھر کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل مشکل. ہم خالی ہمارے آسانیاں نہیں ہیں کام کرنے میں. ہر ایک کے لیے مشکلات, ہر جگہ پہ ہنڈرنسز ہیں, ہر جگہ پر کنٹرولز ہیں. اگر انکریجمنٹ ہو جائے نا تو وائی وی کانٹ ڈو اٹ. مجھے آپ بتائیں وائی, کیوں رکاوٹیں یہ ہوتی ہیں, کیا وجہ ہے؟ یہ تو ایک ہسٹوریکل کہانی ہے. بہت سارے قانون جو ہیں وہ سن 1800 کے اس ملک میں ابھی تک چل رہے ہیں, چاہے وہ فیکٹریز ایکٹ کے اندر ہوں یا کسی اور ایکٹ کے اندر ہوں. بٹ دیر آر ڈیفیکلٹیز, پیپل آر اسکیئرڈ. میں آپ سے عرض کروں, میں نے سینٹ پہ بھی میں نے ایڈریس کیا تھا, وہاں بھی میں نے بات کی تھی. میرے پاس ایک گروپ آف پیپل آیا اور وہ ساری ان کی جو دشواریاں تھیں وہ امپورٹ ریلیٹڈ تھی.
میں نے ان سے کہا آپ لوگوں کے پاس مارکیٹ ہے, آپ ٹنوں کنٹینروں کے حساب سے مال منگاتے ہو, آپ یہاں کیوں نہیں بناتے؟ تو ان سب نے ایک آواز کہا کہ جی ہم انڈسٹریلائزیشن سے خوفزدہ ہیں, ہم کنٹینر بنا کے بیچنے میں خوش ہیں. ہاں یہ ہر جگہ خوف ہے, خالی ٹیکس دینے میں نہیں ہے, بلکہ لوگ جو ہے نا ٹیکس اتھارٹیز کے ہر انسپیکشن سے ڈرتے ہیں. تو یہ تو بڑا ایک المیہ ہے کہ اگر 60s یا 70s کا کراچی یا اس کے بعد پھر بننے والا فیصل آباد, اگر وہ ٹیکسٹائل کی اگر صرف ہم دو صنعتوں کی بات کر لیں, دو شہروں کے صنعت کی بات کر لیں, تو وہ کراچی یہاں ہے اور آج کراچی 2023 میں یہاں ہے, اور ہم مطلب اپنی پاور لومز اب تک چلانے میں بھی ناکام ہیں. تو باقی ٹیکسٹائل جو آپ ویلیو ایڈڈ کی بات کریں وہ تو بہت دور ہے. تو یہ پھر خواب ہے کہ ہم نہیں ایسی بات نہیں ہے. اچھا. نو پاکستان کراچی کے اندر ماڈرن ٹیکسٹائل ملز ہیں, بہت اچھی اسٹیٹ آف دا آرٹ لوگوں نے کام کیا, مگر میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آف آرٹ مشین تو ہمارے پاس ہے, مگر اسٹیٹ آف آرٹ پروڈکٹ ہم نہیں فوکس کرتے. ایگزیکٹلی دیٹس اے ڈفرنس. We are not into really high-tech textiles. We are not into specialty business. ہمارا جو کام ہے موسٹلی جو ہے نا وہ بلک لوڈ کا کام ہے. میں میرے ساتھی سے شاید ناخوش ہوں, مگر دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ویلیو ایڈیشن آف پروڈکٹ از اے لیکنگ اینڈ. تو زیادہ آسان ہے آپ باہر سے منگا کے اور مارکیٹ نہیں باہر سے نہیں منگاتے, یہیں بناتے ہیں. نہیں مطلب یہ ہے کہ بیسک پروڈکٹس بنتی ہیں. اب ویلیو ایڈڈ کی بات کریں, کوالٹی پروڈکٹ ہے, وہ باہر سے آ رہا ہے اور وہ سیل ہو رہا ہے, وہ یہ ہو وہ ہو کچھ بھی ہو, اس پہ ہم اس طرح سے نہیں کر پاتے. اچھا ایک چیز میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا, ابھی جتنے بھی مراحل یہ چل رہے ہیں کہ حکومت کے ختم ہونے کے, حکومت ختم ہونے میں چند 1.5 مہینہ بھی باقی نہیں رہ گیا, تو اس 1-1.5 مہینے کے بعد ایک حکومت, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا ایک سائڈ کہتی ہے جی طوفان آنے والا ہے, تو وہ واقعی اگست کے بعد اور باقی معاملات میں ہو جائے گا, یا IMF کے بعد وہ اس طرح مہنگائی کی صورتحال نہیں ہوگی؟ دیکھیے IMF کا معاملہ تو 9 مہینے کا ہے صرف. جی ہاں. اس کے بعد تو جو آپ کے حالات ہوں گے, وزیر اعظم صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں کہ اس کے بعد نہ جانا پڑے. یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ ہماری سوچ ایسی ہو جائے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھائی ہم کہیں مانگنے نہ جائیں. یہ تو بڑی پازیٹیو سوچ ہے. اور انٹرم گورنمنٹ کا تو کوئی ایکچولی آپ دیکھیے کہ ریفارم کریکٹر نہیں ہوتا. کوئی ریفارم تو نہیں لا سکتی, وہ کانسٹیٹیوشنلی بھی شاید الاؤ نہیں ہے, مینجمنٹ وہ ان کا پروگیٹو نہیں ہوتا کہ وہ کوئی تبدیلی لا سکے. یہ تو جو الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی یہ اسی کا کام ہوگا, وہی سنبھالے گی سچویشن. لیکن اس اسنا میں آپ جو میرا سوال تھا کہ مہنگائی کی سچویشن وہ ویسی زیادہ ہوگی؟ مہنگائی اس کے بے شمار فیکٹرز ہیں, اور ڈالر ویلیو کی جو فلکچویشن ہے وہ بھی ایک ہے. اگر ڈالر نیچے آ جاتا ہے مہنگائی کم ہو جائے گی, 100% کم ہو جائے گی. اگر ڈالر جو ہے جس کی امید بھی ہے کہ یہ نیچے آئے گا تو یقیناً مہنگائی میں اثر پڑے گا, کم ہو جائے گی. But again, you see, the focus is after 9 months. We should not think only 9 months. بالکل. یہ تو کوئی مستقبل نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی. مستقبل تو لانگ ٹرم ہوتا ہے. یہ 9 مہینے کو کیا ڈسکس کریں ہم. 9 مہینے ایک پیریڈ ہے, انٹرم پیریڈ ہے. ایکچولی انٹرم پیریڈ یہ تو صرف سہارا ایک ہو سکتا ہے. جی آپ کو سہارا ملا ہے, آپ بیل آؤٹ ہو گئے, یوں سمجھ لیجیے آپ. مگر فیکٹ یہ ہے کہ ہمارا لاہ عمل, ہماری فیوچر پالیسی, ہماری اکنامک پالیسیز, ہمارا آگے کا ویژن, ہمارے یہاں کا ٹیکسیشن سسٹم جس کی طرف IMF نے بھی نشاندہی کی ہے کہ ٹیکسیشن سسٹم کو سیدھا کرنا ہے, ایکسپینڈیچر کی طرف بھی نشاندہی کی ہے. اگر وہ سارے ایریاز کور ہو جاتے ہیں تو دین میں بی وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز اے سسٹم جس میں مہنگائی کم ہو جائے گی. لیکن اس سسٹم پہ تو شاید ہمارا ٹریک پہ ہمارا آنے کا وہ صورت نظر اس طرح سے نہیں آ رہی ہے جس طرح کبھی امید کی جاتی ہے. It's too early to say. وہ تو ونس اگین میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ آج دیکھ رہے ہیں, میں آج نہیں دیکھ رہا, میں اگلا سال دیکھتا ہوں. صحیح, میں اگلا سال دیکھتا ہوں. اچھا ایک فیکٹر, ایک سیکٹر جو ہے وہ ایک بڑا اہم ہے جس پہ ہم نے ہمسایہ ملک میں دیکھا
انڈیا میں بہت زیادہ انہوں نے ترقی کی ہے. سنگاپور جیسا چھوٹا سا ایک ملک ہے, اس نے اپنی ایکسپورٹ کہاں سے کہاں لے کے گئے ہیں. آئی ٹی سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. اب پاکستان میں کچھ بزنس مین اس طرف توجہ ہے, کوشش ہے, لیکن اس لارج اسکیل پہ ہم نہیں پہنچے. یہ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکٹر پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے, جس میں ہمارے لیے ویلیو ایڈڈ تو ہونا ہے چیزیں سروسز کے طور پر؟ آدھی آبادی ہماری ینگ ہے, بالکل. اور اگر اس کی طرف توجہ دی جائے, اس کو اپرچونیٹیز دی جائے, تو آئی ٹی از اے ویری پرومسنگ سیکٹر. بٹ میں خود یہ فیل کرتا ہوں شاید کہ ابھی تک ہمارے یہاں آئی ٹی کی ٹرانسفارمیشن جس طریقے سے اس کی ایک انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, وہ ابھی ہم شاید آج تک نہیں ڈیولپ کر پائے. کہ ایک ریکگنائز جگہ ہو, لوگوں کو پتہ ہو یہ یہاں سے یہ رزلٹ ملے گا, یہاں سے یہ ہو جائے گا. ابھی پچھلے دنوں ٹرکی کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا, انہوں نے بولا جی وی وانٹ ٹو ہیو مین پاور فار آئی ٹی اونلی, یہیں بیٹھ کے آپ کام کریں. ہم جیسے آئی ٹی کا زمانہ ہے, اسپیس از ناٹ دا ریکوائرمنٹ. اٹس اے ویری چیلنجنگ جاب اینڈ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ جاب, اور اس میں توجہ دینی. مگر اس میں سب سے بڑا جو ایریا ہے نا, وہ یہ ہے ہمارے یہاں ایجوکیشن لٹریسی لیول کا ہے. دیکھیے سری لنکا میں 99% لٹریسی, جی خطے میں سب سے ان کے لیے چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہے. ہمارے یہاں لٹریسی لیول آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہے. تو کتنی بڑی آبادی ہو, 50% ہیں تو صحیح نوجوان ہمارے یہاں, لیکن ہاؤ مینی آر ایبل ٹو بی ٹیکن فار دس جاب, فار دا آئی ٹی جاب. یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے. خالی یعنی کہ بڑے ہو جانا ہی تو کافی نہیں ہوتا عمر کے ساتھ طبعی طور پہ. اور جس قسم کی ایجوکیشن ہے وہ بھی کوالٹی ایجوکیشن, یا کمپیٹ کرنا, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا فرق ہے. کہ بچوں کے گریجویٹ کر کے نکلتے ہیں, تو اگر وہ پھر بھی ماشاءاللہ اب تو بچے بہت برائٹ ہیں. دے آر, اب جو نوجوان نسل ہماری کالجوں سے آ رہی ہے وہ بہت ذہین ہیں اور بات سمجھتے ہیں, اور یقیناً ایک پرومسنگ فیوچر کی نشاندہی کرتے ہیں. لیکن اس میں پھر بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک سیکٹر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اس کا بڑا حصہ ہے, لیکن اس حصے میں ٹیکسز نہ ہونے کے برابر. ایک تو یہ زراعت کی میں بات کر رہا ہوں, دوسرا یہاں پر زراعت کا نہ تو وہ کوالٹی ہے کہ ہم ہمسایہ ملک میں دیکھتے ہیں اگر وہ 1 ایکڑ سے 85 من گندم لے رہا ہے تو ہمارا 50 بھی نہیں لے پا رہا ہے. پیسٹیسائڈ بھی مسائل ہیں چیزیں میں. دوسرا اگر ہم کاٹن کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایگریکلچر لینڈ ہے, اور بات جب ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ایجپشن کاٹن. پاکستان نہیں, اس میں فرق ہے. میں آپ سے, میں چونکہ خود ٹیکسٹائل کا جی, میں اسی لیے سوال آپ سے, اس میں یہ ہے کہ عام آدمی کی زبان میں یہ ایسے ہے کہ ریشم اور سوت, صحیح, یہ دو الگ الگ چیزیں. جی بالکل, یہ ان کی فزیکل پراپرٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو جو ایجپشن کاٹن ہے وہ عام طور پہ باریک دھاگا بنانے میں استعمال ہوتی ہے, اور جو پاکستانی کاٹن ہے وہ چونکہ اس کا جو مائکرون ایئر ہے, میں یہاں یہ فورم نہیں ہے اس کا, لیکن یہ کہ اس کی جو کریکٹرسٹک ہے وہ باریک دھاگا بنانے میں اس کی لمیٹیشنس ہیں. صحیح. تو ہمیں وہ بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں, دونوں چوزیں ہیں. تو ایجپشن کاٹن از یوز فار میکنگ ویری فائن یانس, ویری فائن نمبر, باریکی کے حساب سے وہ ہماری ضرورت ہے. جیسے لون کا جو کپڑا ہے وہ باریک دھاگے سے بنتا ہے, بالکل باریک ہی ہوتا ہے. اس کے لیے ہماری جو پاکستانی کاٹن ہے وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں سوٹیبل نہیں ہے, صحیح. اس وجہ سے امپورٹ ہوتا ہے. آپ نے زراعت کی جو بات کی, میں کہنا بھی چاہ رہا تھا, آپ کے بجٹ میں انہوں نے ایک انسینٹیو دیا ہے ایگریکلچر بیسڈ انڈسٹری کو, اور وہ ہے کہ جی رورل ایریاز میں انڈسٹری جو لگائے ایگریکلچر بیسڈ پروڈکٹ کی, ایگری بیسڈ پروڈکٹ کی, ان کو 5 سال کی ٹیکس ہالیڈے دی ہے. یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. ہم نے بجٹ کے بعد یہ پروپوزل ایک دیا تھا کہ اس میں خالی رورل ایریاز کو نہ رکھا جائے, بلکہ وہ تمام یونٹس جو شہری علاقوں میں ہیں اور ایگری بیسڈ پروڈکٹ پہ ہیں, صحیح, ان کو بھی انسینٹیو دیا جائے. بٹ دیٹ ہیز ناٹ بین رجسٹرڈ. بہرحال آئی تھنک اٹ ول ہیلپ. اگر ہو جائے, ابھی بھی ہو جائے, تو جو شہر کے اندر ایگری بیسڈ انڈسٹریز ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. اصل میں یہ بھی اس پہ نکتہ ہو رہا تھا کہ پھر اگر یہ ادھر مراد رہی تو پھر بھی شہروں کی طرف رجحان زیادہ رہے گا ایگری بیسڈ جو انڈسٹری ہے, تو وہ جو رورل ایریا ہے ادھر شاید نئی انڈسٹریز یا ان نئی چیزوں کا رجحان نہ ہو پائے.
تو یہ بھی ایک فیکٹر رہا. میں آپ سے عرض کروں رورل ایریاز میں انڈسٹریلائزیشن ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں, پرووائڈیڈ آپ نے ان کے لیے وہ انفراسٹرکچر جو شہری علاقوں میں اویلیبل ہے وہ آپ کر لیں. اگر ایسی صورتحال ہے, دیکھیے سب سے بڑا ایشو ہے ایفلوئنٹ کا. جی اب وہ تو فیلڈز میں تو نہیں چھوڑ سکتے آپ ایفلوئنٹ, بالکل. اس کے لیے تو سو اٹ از اے کمیونٹی سسٹم. اور اسٹیٹس اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ کمیونٹی سسٹم پہ چیزوں کو ڈیل کیا جائے. پانی کی سپلائی لائن ہے, ڈرینیج کا سسٹم ہے, گیس کی لائن ہے. اب اگر آپ ریموٹ پوائنٹ پہ ایک فیکٹری لگا رہے ہیں اور آپ کو وہاں گیس کی کنیکشن اویلیبل نہیں ہے تو وہ ان اکنامیکل ہو جاتا ہے. تو میں اس کو ڈسکریج نہیں کرتا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انڈر دی پریزنٹ ہمارے جو ریسورس ہیں, جو ہماری صلاحیت ہے پیسہ خرچ کرنے کی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اور میں تو بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں پروموشن آف ایگری بیسڈ پروڈکٹ کا. ہمارے ملک میں بے انتہا کھجور پیدا ہوتی ہے, جی 3 مہینے ملتی ہے, باقی 9 مہینے آپ کو اگر خریدنی ہو جی تو آپ کو پاکستانی کھجور نہیں ملے گی. بالکل امپورٹڈ ہے, خریدیں گے. تو یہ تو بڑا ظلم ہے. ہم بنائیں اور 3 مہینے میں جتنی استعمال کر لیں ٹھیک ہے, باقی اگلے 9 مہینے جو ہے آپ پاکستانی کھجور نہیں ملے گی آپ کو, بیکاز وی ہیو نو پروسیسنگ پلانٹ. تو ہر چیز میں ہمارے ساتھ پرابلم ہے کہ پروسیسنگ اور اسی طرح ہمارے یہاں جو اپ نارتھ میں جو فروٹس ہیں, جی ہاں, ان کے ساتھ بھی 70% وہ بتا رہے ہوتے کہ ضائع ہو جاتا ہے, کہ وہ لانا لے جانا ٹائملی ان کو. سو یہ دس از این ایریا اس میں بہت ویلیو ایڈیشن ہے. اسی طرح فشریز کا بھی معاملہ ہے. جی 1100 کلومیٹر کا ہمارا بیچ ہے, 1100 کلومیٹر, اور ایکسپورٹ میں ہمارا $400 ملین کی ایکسپورٹ ہے ہماری, صرف $400 ملین. ویتنام کی 90 بلین کی ایکسپورٹ ہے. پورا جو ان کے جہاز ہوتے ہیں وہ دے آر کمپلیٹ یونٹ ٹو پروسیس دا فش رائٹ آن دا. بالکل, ویسٹ میں ساری جگہ ان کا جو سی فوڈ ہے وہ پہنچ رہا ہوتا ہے. تو بہت سے ایریاز تو بہت سارے ہیں. ہاں نہیں, تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو لوگ جن کی ذمہ داری وہ کر کیوں نہیں پاتے. میرے لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے, چبھن ہوتی ہے دماغ میں کہ یہ چیزیں ہیں, یہ بتانے والے آپ جیسے لوگ ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, تو ول ہی نہیں ہے یا کچھ اور وجوہات ہے کہ ہم اپنی چیزیں ڈیولپ نہیں کر پاتے اور امپورٹ پہ زیادہ خوش ہو لیتے ہیں. اس کو بند کریں تو بتا دوں. یہ بات والا کر لیتے ہیں. چلیں یہ سوال ہی اسکپ کرتا ہوں میں, ویسے اس پہ ویسے بھی آدھا گھنٹہ یار یہ ریکارڈ مت کر لینا بھائی, کاٹو اس کو میرے ساتھ. بے فکر رہیں آپ, ہمارے پاس سوشل میڈیا اس لیے ہے ساری چیزیں, اور ویسے بھی ہم نے کوئی بات نہیں. اچھا میں اس کو کلوزنگ کی طرف, اینڈنگ کی طرف لے کے آتا ہوں. میرا انٹرویو آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو نہیں ہے, میں آئی تھنک یو آر ٹیکنگ اے ٹاک مور دین اینی تھنگ. ایگزیکٹلی. یس. اچھا طارق یوسف صاحب, ابھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جب بھی لوگ سوچتے ہیں وہ بہت سارے خدشات اور چیزیں جو ان کے ذہن میں آتی ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہاں سے پیسہ بہت زیادہ باہر لے کر گئے. بڑا آسان ہوتا ہے کہ دبئی آپ ریل اسٹیٹ میں کر دیں, بنگلہ دیش بھی بہت زیادہ لوگ, آپ کے ٹیکسٹائل سیکٹر سے لوگ چلے گئے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سٹیبلٹی کے بعد یہاں سرمایہ کار رکیں اور اس کے بعد پھر بیرونی سرمایہ کاروں کا انتظار ہو, ایسے ماحول بنتے ہوئے نظر آئیں گے؟ پاکستانی سرمایہ کار تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیئر فیوچر میں ہمارے پاس اتنی زیادہ اویلیبلٹی آف ڈالرز نہیں ہوگی فار دی پرپز آف انویسٹمنٹ انٹو جائنٹ وینچرز. اچھا. یس, آئی فیل تو آئی مے بی, اللہ کرے میں غلط ہوں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ فی الحال جو ڈالر کی جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی صورتحال ہے, اور جو ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ریسورس ہے, دیکھیں ہمارے پاس ریسورس تو اپنے ہمارے سامنے ہیں, اسے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. ان ریسورس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی میگا انویسٹمنٹس فرام لوکل انٹرپرینور تو مجھے آئی تھنک اٹ ول ہیپن, مگر اتنا بڑا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ آ جائے تو ایسا نہیں آئے گا. اور جہاں تک فارن انویسٹمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو دیٹ از ریلیٹڈ پیورلی ود دی پولیٹیکل سچویشن ان دا کنٹری. And if it gets stabilized, the policies are friendly, تو why not? Everybody wants to make money, چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی بنے. یہ تو ہر شخص اوپن ہے, اب دنیا گلوبل اکنامی آ گئی ہے, جہاں مرضی ہے آپ کام کر لیں. بالکل. ترکی میں انویسٹمنٹ آ رہے ہیں, ابو دھابی میں انویسٹمنٹس آ رہے ہیں,
UAE में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो सब जगह आ रहे हैं, चाहे वो हाउसिंग में ही आ रहे हो मगर आ रहे हैं। एंड सिमिलरली व्हाई नॉट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देखिए पाकिस्तान 224 अरब लोगों की मार्केट है, कोई छोटी मार्केट नहीं है, एवरीबॉडी कैन विजुअलाइज दिस, और ये हर एक के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केट है, हर आदमी यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा इफ़ द थिंग्स आर एक्सेप्टेबल। तो मार्केट का तो कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। सही। हम हर चीज़ दुनिया से मंगाते हैं, हम फर्नीचर भी मंगाते हैं, हम क्या नहीं मंगाते, हम हर चीज़ मंगाते हैं। और ये कि अगर हम मार्केट को फोकस करें, ट्रिमेंडस। और मार्केट जब देखिए, जब माशी तरक्की होगी तो पैसे भी होंगे, फिर सब खरीदेंगे भी, बिल्कुल, फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी, चीज़ें ना आसान हो जाएंगी। इट्स वेरी इजी, इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर वो बूस्ट करती है, सब कुछ सही हो जाता है। बहुत शुक्रिया तारिक यूसुफ साहब, और उम्मीद भी हम ये करते हैं कि पाकिस्तान में ये जो सूरत हाल है इसके बाद बेहतरी हो, लेकिन बेहतरी को रातों रात होना मुमकिन नहीं है। उसके लिए टाइम भी चाहिए, विल भी चाहिए, और उसके हिसाब से पॉलिसीज़ का होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं अगली आने वाली हुकूमतें और IMF के ये मामलात वो किस तरह से जुड़कर आगे बढ़ते हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।